ڈاکٹر صاحب، ہمارا آج کا پہلا سوال جو ہماری ٹیم نے منتخب کیا ہے وہ ہمیں بھیجا ہے راولپنڈی DHA فیز 2 سے سمینہ زاہد صاحبہ نے. کہتی ہیں السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پھر لکھتی ہیں میرے 3 بچے ہیں، 4 سال سے لے کے 10 سال تک کے ہیں. تینوں ہی آفت کے پرکالے ہیں. ہماری سنگل فیملی ہے، گھر میں ہر وقت ان کی وجہ سے دنگا مشتی رہتی ہے. ان کی فرمائش پر کھانا پکتا ہے تو کھاتے ہوئے منہ تک نہیں لگاتے. کوئی نصیحت کر دو تو سنتے ہی نہیں. مار اور پیار کے سارے حربے آزما لیے ہیں لیکن مجال ہے کہ جو مان جائیں. چھوٹی بیٹی تو بہت ضدی ہے، جب تک اس کی فرمائش پوری نہ ہو مانتی ہی نہیں. کوئی ایسا دم یا وظیفہ بتا دیں جس سے یہ بچے کول اینڈ کام ہو جائیں. شکریہ. جی ڈاکٹر صاحب، یہ ویسے ہر دوسرے گھر کی کہانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بچے اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں. بے شک. حضور علیہ السلام کا بھی فرمان ہے کہ a house without children is a house unblessed. اللہ. یعنی جس گھر میں بچے ہوتے ہیں گہما گہمی ہوتی ہے. ہمارے بعض کا تو اکثر دوست و کولیگ سے پوچھیں بچوں کے حال حالات کیسے ہیں، کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے ہلکی سی موسیقی مسلسل جاری رہتی ہے، کوئی نہ کوئی ڈینگ 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 جو ہے وہ لگا رہتا ہے. تو بچے اللہ کی نعمت ہیں. کہتے ہیں کہ بیٹی جو ہے رحمت ہے، بیٹا نعمت ہے. تو اللہ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا ہی تھوڑا ہے کہ اللہ نے یہ اتنی بڑی نعمت عطا کی ہے. نہیں تو ان بیچاروں سے پوچھا جائے جو اس نعمت سے محروم ہیں تو کس قدر ان کو ہر وقت ایک ہی غم کھائے جاتا ہے کہ کاش ہمارا بھی بیٹا ہو، ہماری بھی بیٹی ہو. تو باقی یہ شرارتی ہونا یا آفت کی پرکالہ ہے، بلی شیر کی خالہ ہے، وہ یہ ذہین ہونے کی علامت ہے. ماشاءاللہ. تو بچے یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں مصروف کریں، ہماری جو نیچرل ایبیلٹیز کو چینلائز کریں، ان کا کوئی مثبت جو ہے وہ استعمال ہونا چاہیے. تو اب جس طرح جس عمر کے حصے میں بتا رہے ہیں میرے خیال ہے آلموسٹ وہ اسکول گوئنگ ہے سارے. جی بالکل. تو ان کو اچھے اداروں میں داخل کرائیں. اس سے بڑی کوئی نیکی نہیں بچوں کے ساتھ. ہم باقی ہر کام میں جو ہے وہ ان کے لیے قیمتی چیزیں ارینج کرتے ہیں، کھانے کے لیے بہترین سہولیات دیتے ہیں، اچھی گاڑیاں سواریاں. لیکن میں بینگ اے ٹیچر یہ سمجھتا ہوں کہ ماں باپ کا سب سے بڑا احسان اپنے بچوں پہ یہی ہے. خود بے شک بیچارے کرائے کے مکان میں رہیں، چاہے کسی بھی ماحول، لیکن ان کو تعلیم اچھے اداروں میں دی جائے، اس کے لیے پورا اہتمام کیا جائے. سرکار کا بھی فرمان ہے کہ آپ اپنے مرنے کے بعد دنیا میں جو بہترین ورثہ چھوڑ کے جا سکتے ہو وہ نیک صالح پاکیزہ اولاد ہے. تو اس لیے اولاد کی نگہداشت کے لیے تو ان بچوں کو مصروف کرنے کی ضرورت ہے. اچھا ادارہ ہو، وہاں اچھی نرشمنٹ ہوتی ہے، گرومنگ ہوتی ہے. پھر یہ ہے کہ اگر کسی شعبے میں سمجھتے ہیں بچہ ذرا کمزور ہے تو اس کے لیے بے شک کوچنگ کا بھی انتظام کیا جائے، کوئی حرج والی بات نہیں. پھر بینگ اے مسلم ہمارے لیے یہ بھی ایک بڑا خوبصورت ایک انسینٹیو ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ساتھ دین بھی سکھاتے ہیں. قرآن پاک کی تعلیم ہے. جب وہ ناظرہ قرآن پاک تجوید و قرات سے اچھی طرح پڑھ لیں، پڑھنا آج یہ صلاحیت پیدا ہو جائے، ان کو پھر دوبارہ پڑھایا جائے. بعض ہوتا ہے کہ بس ایک دفعہ مکمل ہو گیا تو اس کے بعد ساری زندگی نہ بچے پڑھتے ہیں نہ ماں باپ توجہ دیتے ہیں. بس جی ٹھیک ہے، جو استاد جی نے قرآن شریف پڑھا دیا، ہماری بچے نے پڑھ لی. اس کو مصروف رکھنے کی ضرورت ہے. نبی علیہ السلام نے جو خاص چیزیں بچوں کے حوالے سے بیان کی ان میں یہ کہ انہیں دین سکھاؤ، انہیں قرآن پڑھاؤ اور ان کو نماز کی عادت ڈالو. بیٹا ہو تو 7 سال کی عمر میں ان کو یاد کرایا جائے نماز ساری، اور پھر 10 سال کا ہو جائے تو ساتھ اس کو پڑھایا بھی جائے. تو المختصر یہ ہے کہ بچوں کے لیے یہ باقی پڑھائی جو ہے اس کے لیے سورۃ اخلاص جو ہے وہ کثرت سے پڑھی جائے تاکہ بچوں کی ذہانت مثبت کام استعمال ہو. اور سورۃ علم نشرح جو ہے بسم اللہ سمیت یہ 9 دفعہ پڑھ کے چینی یا پانی یا میٹھی شے کو دم کر کے انہیں کھلائیں. ویسے بڑوں کو کھلائیں تو فائدہ اس سے بھی حاصل ہوگا تو لیکن ان کے لیے انشاءاللہ وہ نارملائز ہو جائیں گے. ماشاءاللہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. جی سمینہ زاہد صاحبہ، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا، ایک تو پڑھائی بتائیے،
دوسرا انہوں نے آپ کو اس جانب توجہ دلانے کی کوشش کی ہے کہ بچوں کو مصروف رکھیں، اور سب سے بہترین مصروفیت ہے کہ آپ ان کی تعلیم و تربیت پر زیادہ توجہ دیں۔